جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے، پہلوان تھے، کشتی لڑا کرتے تھے، اللہ نے ولایت سے نوازا تھا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ کسی علاقے میں گئے، چند نوجوان وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کہہ رہے کہ چلو نماز کی طرف چلو آؤ، مسجد کی طرف چلے آؤ۔ ان نوجوانوں نے کہا کہ وہ اللہ کے ولی، تم جس علاقے کے اندر آئے ہو یہاں ایک خاتون رہا کرتی ہے اور وہ سارے نوجوانوں کو اپنے حسن کی طرف مائل کرتی ہے، غلط کام کی دعوت دیتی ہے، زنا کی طرف بلاتی ہے، لہذا تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری دعوت کا کوئی اثر نہیں ہونے والا، تمہارے بلانے پر لوگ آنے والے نہیں ہیں، پہلے خاتون اگر یہاں سے چلی جائے تب جا کر تمہاری دعوت کا اثر ہوگا۔ کہا کہ خاتون کہاں رہتی ہو؟ کس علاقے میں رہتی؟ کہا کہ فلاں محلے کے اندر، اس فلاں گھر کے اندر رہتی ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے گھر کا رخ کیا، اس کے گھر کی طرف جا رہے۔ یہ جو نوجوان کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے روکا تھا، وہ ایک دوسرے کو کونی مار کے کہہ رہے کہ دیکھو بڑے میاں کا بھی دماغ سٹیا گیا ہے، ان کی بھی نیت بدل گئی ہے، دیکھو جا رہے اس خاتون کی طرف، جا کر اس کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئے، اور وہ خاتون ہے اوپر والے حصے پر منزل، بالائی منزل پر آ کر نوجوانوں کو کہہ رہی کہ آؤ میری طرف آؤ، اپنا منہ کالا کرو۔ نوجوان ہے کہ نہیں، کسی کا قدم آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ کہا کہ کیوں نہیں آتے ہو؟ کہا کہ دیکھتی نہیں کہ سامنے شیر بیٹھا ہوا ہے، خدا کا شیر بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا ولی بیٹھا ہے، وہ کچھ تجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا، کہا کہ او بڑے میاں کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ کیا لینے آئے ہو؟ کہا کہ میں لینے نہیں آیا ہوں، میں تجھے دینے کے لیے آیا ہوں۔ ہم لینے والے لوگ نہیں ہیں، ہم دینے والے لوگ ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا دینے کے لیے آیا ہوں؟ کہا کہ مجھے اپنے گھر میں بلا لے۔ اوپر بلایا، کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ تو جتنا پیسہ چاہتی ہو اور جتنی دولت چاہتی ہو وہ سب کچھ دے دوں گا، لیکن میں جیسے چاہتا ہوں وہ تجھے کرنا پڑے گا۔ اب بلی کے خواب میں چچڑے ہوتے، اس نے سمجھا کہ یہی وہی کچھ کروانا چاہتے جو ایک عام نوجوان چاہتا ہے۔ کہا کہ جاؤ غسل کر کے آؤ۔ خاتون سے کہا جاؤ غسل کر کے آؤ، سچ سور کر آؤ اور پردہ کر کے آؤ۔ وہ خاتون گئی، اس نے غسل کیا اور دوپٹہ اوڑھا اور کہا کہ مصلی لے کر، مصلی لائے، انہوں نے بھی مصلی بچھایا اور کہا کہ میں جیسے کرتا ہوں ویسے تمہیں کرنا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھی، اس نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے اور دعا کر رہے کہ یا اللہ، یہاں تک کہ لانا میرا کام تھا، اب اس کے آگے تیرا کام، میرے اختیار میں جتنا تھا میں سب کچھ کر گیا ہوں، اب اس کے آگے تجھے اختیار ہے اللہ، اس کی زندگی کو بدل دے، اس کی آخرت کو سنوار دے۔ اللہ اگر آج تم نے اس کو نہیں سنوارا، آج تم نے اس کو نہیں بدلا تو نسبت بدنام ہو جائیں گی، بزرگی بدنام ہو جائے گی، صوفیت بدنام ہو جائے گی، لوگ باہر تماشا دیکھ رہے، لوگ مجھے تانے دیں گے، مجھ پر انگلیاں اٹھائیں گے کہ وقت کا بڑا اللہ والا، اللہ کا ولی ہے اور جا کر ایک عورت کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے، لہذا اللہ اس بات کی لاج رکھ لے۔ رو رہے خاتون نے جب سنا تو اس کی بھی چیخیں نکل گئی، قدموں میں گر گئی، کہا کہ اللہ کے ولی بس کر دو، میں نے اپنے گناہ سے توبہ کر لیا، توبہ کر لیا ہے۔ کہ خاتون سارا گاؤں تیری وجہ سے گناہوں کی لت میں پڑا ہوا تھا، آج جب تم نے اپنی زندگی کو سنوارا ہے تو سارے لوگ اپنی زندگی کو سنوار دیں گے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایک ولی کی نگاہ پڑی، اس ناچنے گانے والی خاتون کی زندگی بدل گئی اور اس کی دل کی دنیا بدل گئی، اس نے اپنے آخرت کو سنوار لیا۔ اللہ کا ڈر ایسے بٹھایا، اولیاء کرام نے، بزرگان دین نے، صحابہ نے اپنے سامنے مجموعہ کے اپنے ساتھ رہنے والوں کے، کہ ان کے دل میں جب بات کبھی آتی کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو فوراً گناہ سے رک جاتے۔ کے اندر حسن بصری کی خدمت میں ایک بصرہ کی خاتون آیا کرتی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، مالدار تھا اور بڑی پراپرٹی اس نے چھوڑی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا اور ساری زندگی گناہوں میں گزاری۔ جب باپ کی دولت بچوں کے ہاتھ میں آتی ہے نا تو وہ ساری زندگی عیاشی میں گزارتا ہے، اور جب محنت کرتا ہے تو 1-1 روپیہ بچا کر رکھتا ہے۔ باپ کی پراپرٹی اس کے حصے میں آئی تھی اور سارا پیسہ عیاشی میں اڑا، روزانہ کوئی نہ کوئی نیا گناہ کرنا۔ ماں کہنا کہ بیٹا حسن بصری کے پاس آیا کر، اپنی زندگی کو سنوار لے، اپنی آخرت کو بنا لے۔ یہ کہتے کہ نہیں ابھی بہت وقت پڑا ہے، جب ہوگا دیکھا جائے گا۔ تم کہتے نا کہ ابھی زندگی پڑی ہے،
जवानी तो ऐश करने के लिए, बचपना तो खेलने के लिए, बुढ़ापे में देखा जाएगा। पता नहीं कि किसका कब वक्त करीब आ जाए और कौन इस दुनिया से चला जाए। माँ कहती रही, आखिर में बेटा बीमार हो जाता है, परेशान हो जाता है, बिस्तर मर्द पर पड़ा होता है। कहने लगा कि अम्मा, सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारा हूँ, सारी जिंदगी अपने रब को नाफरमानी करने में गुजारा हूँ। आज मुझे एहसास हुआ, मैं तड़प रहा हूँ, मैं बेचैन हूँ, मैं हसन बसरी की मजलिस में तो जा नहीं सकता। मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ कि जा हसन बसरी से दरख्वास्त कर कि यहाँ आए और मुझे तौबा की कलिमात पढ़ाए। वो गई माँ हसन बसरी के पास और उनसे कहा कि हज़रत शेख से कि मेरा बेटा अब उसे एहसास हो गया है, वो चाहता है कि आपके हाथ पर बयात हो जाए और तौबा की कलिमात पढ़े, अपनी आखिरत को संवार ले। हसन बसरी ने कहा कि जिसने सारी जिंदगी मेरी कभी नहीं सुनी, अब वो मरते वक्त क्या मेरी खाक सुनेगा, लिहाजा मैं उसे तौबा की कलिमात नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ मेरा एक बड़ा काम है, हजारों लोग मेरे पास पढ़ने के लिए बैठे, मैं उसे एक के पीछे जाऊँ, इन हजारों का नुकसान कैसे बर्दाश्त करूँ। ये कहकर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दर्स व तदरीस में लग जाते। माँ घर को पहुँचते तो देखा कि बेटे की जिंदगी के आखिरी लम्हात चल रहे। कहा कि हसन बसरी ने इनकार कर दिया है। कहा कि हाँ बेटा, उसने तेरे पास आने से इनकार कर दिया है। कहा कि ठीक है अम्मा, कोई बात नहीं। अल्लाह की तरफ उसने निगाह उठाई और आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहने लगा कि अल्लाह, आप मग़फ़िरत करने के लिए हसन बसरी की आमद के मोहताज नहीं है। आप चाहे तो माफ कर दे, आपका हुक्म है, आप चाहे तो पकड़ ले, आपको इख्तियार है। अल्लाह अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो कोई तुझे कहने वाला नहीं है कि क्यों तूने इसको माफ कर दिया। अल्लाह, इन आखिरी लम्हात में मैं तुझसे मग़फ़िरत की भीख मांगता हूँ। न तुझे हसन बसरी की जरूरत है, न उसकी आमद की जरूरत है। अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैं आखिरत में तेरे सामने मग़फ़िरत के हाथ फैलाता हूँ, तौबा इस्तिग़फ़ार के लिए हाथ फैलाता हूँ। ये उसने दुआ की और अपनी माँ से कहने लगा कि अम्मा, मैं तुझे दो बातें कहता हूँ। एक तो ये है कि मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझ गुनाहगार पर अज़ाब होने की वजह से पड़ोस के खबर वालों को तकलीफ होने लगे। लिहाजा मेरी एक नसीहत है, मुझे किसी बाहर जंगल में फेंक देना, मुझे जानवर खाए नोच कर कोई परवाह नहीं है। और दूसरी बात ये कि जब मैं मर जाऊं तो तेरा जो दुपट्टा है मेरे गले में धांसा डाल देना और सारे शहर से मेरी नाच को सारी गलियों से फिराना और लोगों को बताना कि देखो, जब अल्लाह का नाफरमान इस दुनिया से जाता है तो उसके साथ ऐसा हश्र होता है, ताकि लोगों को पता चले और मेरे दोस्तों को पता चले कि जो नाफरमानी और अय्याशी में मैंने जिंदगी गुजारी हो, मेरा भी और तुम्हारा भी आखिरत में ऐसे ही हश्र होगा। उसने ऐसे कहा, उसकी रूह परवास हो गई और उसने कहा कि अम्मा, एक और ख्वाहिश ये है, इंतकाल से पहले हसन बसरी से एक मरतबा दरख्वास्त कर लेना कि वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए। अगर आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, ना आए तो किसी और से पढ़वा लेना। ऐसे ही हुआ, उसका इंतकाल हुआ। माँ ने कफन दफन का नज़्म किया, लोगों से मशवरा किया कि तुम इसके कफन दफन का इंतजाम करो। वो गई हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में और कहा कि शेख, मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया है, अब मैं चाहती हूँ कि आप आए, उसकी नमाज जनाजा पढ़ाए। उसकी ख्वाहिश थी कि आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ाए। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते कि जिसने जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी, मैं क्या उसकी नमाज जनाजा पढ़ाऊँ? जाओ, मुझे आराम करना है, मेरे क़ैलूले का वक्त है, किसी और से नमाज जनाजा पढ़वा लेना। वो बेचारी मायूस होकर लौटती है और उसने अपने साथ में बैठने वालों से कहा पर्दे में आकर कि देखो, हसन बसरी ने आने से इनकार कर दिया है, लिहाजा तुम लोग आपस में मशवरा करो और मशवरे से जिसका नाम तय हो जाए उससे कहना कि इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दी। अभी ये बात चल ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। वो माँ दौड़ती है पर्दे में और पूछते कौन साहब आए हैं? कहा कि मैं हसन बसरी हूँ, दरवाजा खोलो। हसन बसरी ने दरवाजा खुलवाया। कहा कि देखो, हमने तो इसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए किसी साहब को मुकर्रर कर दिया है, अभी बस नमाज होने वाली। कहा कि उसे पहले रुकवाओ। कहा कि अब क्यों चले आए हो? कहा कि मैं जब तुझसे बात करके इनकार करके जाकर लेट गया, कैलूला कर रहा था, तो मैं जब नींद के आगोश में गया तो गैब से आवाज आई, वह कि अल्लाह मुझे कह रहा था कि हसन बसरी, तुम मेरे कैसे दोस्त हो, मेरे वली का नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार करते हो। जाओ, अगर मग़फ़िरत चाहते हो, अपनी आखिरत को बनाना चाहते हो, तो मेरे उस दोस्त की नमाज जनाजा पढ़ो। लिहाजा मैं आया हूँ। उस माँ ने रुकवाया और कहा कि हज़रत शेख हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इस नौजवान का नमाज जनाजा पढ़ाएंगे।
میرے عزیز ساتھیوں، میرے نوجوان بھائیوں، ہمیں اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک نوجوان ساری زندگی گناہ میں گزارتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ میری توبہ، مجھے معاف کر دے، تو اللہ اس کے سارے گناہوں پر پردہ ڈال کر اس کی آخرت سنوار دیتے۔ ابھی بھی میرے پاس اور آپ کے پاس وقت ہے، اپنی زندگی کو سنوارے، اپنی آخرت کو سنوارے، گناہوں کے ماحول سے اپنے آپ کو بچائے۔ ماحول سے ماحول بدلتا ہے، لاہور سے ماحول نہیں بدلتا۔ اگر ہم ماحول بنائیں گے نیکیوں کا تو نیکیوں کا ماحول بنے گا، گناہوں کا بنائیں گے تو گناہوں کا ماحول بنے گا۔ ابھی 31 دسمبر آ رہا ہے، 31 تاریخ کو ہمارے معاشرے کے اندر غیر تو غیر ہوتی ہے، مسلمان بھائیوں کی صورتحال ہوتی ہے، خاص طور پر نوجوان بھائیوں کی، کہ ساری رات شراب سب سے زیادہ فروخت ہوتی ہے تو یہی 31 دسمبر کو ہوتی ہے۔ اگر سب سے زیادہ زنا ہوتا ہے تو یہی 31 دسمبر کو ہوتا ہے۔ لہذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہم ایسے ماحول میں رہنے کے بجائے اپنے آپ کو اس گناہوں سے آلودہ ماحول سے بچاتے ہوئے کسی نیکیوں والے ماحول کے اندر ڈالیں۔ اور بڑا اچھا موقع ہے، 31 دسمبر کو ہمارے شہر کا اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے اتفاقی بات ہے کہ 31 دسمبر کو بجائے ہم اپنے رات کو گناہوں میں گزارنے کے، اپنے آپ کو لے کر اس اجتماع کی طرف چلے تاکہ ہماری رات گناہوں میں گزرنے کے بجائے نیکیوں میں گزر جائے۔ زندگی میں کوئی تو ایک رات ہو جو اللہ کے دربار میں پیش کر سکے، اللہ سے کہہ سکے کہ اللہ کچھ نہیں، ایک رات ایسی لے کر آیا ہوں جس میں تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگ کر لایا ہوں۔ یا اگر نہیں جا سکے تو کم از کم اتنا تو کر لے کہ اس رات کو اپنے آپ کو گناہوں میں آلودہ کرنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو اس پہلے سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔